بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کڑوی چیزیں کھانے سے جلد کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ گیس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو کشمیری چائے پی لیا کریں۔ جو لوگ گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے دل کی نالیاں کھلتی ہیں۔ ناظرین، کاجو کھائیں، عقل بڑھتی ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد جسم خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اچھی طرح آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم انسان کے مقابلے میں زیادہ پرکشش اور جوان نظر آتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک انسان ہیں۔ مرچوں کی جلن کو دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی سے ہاتھ دھو لیا کریں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ لیموں کا رس نکال کر برف کی ٹرے میں جما لیں، وقت کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ ناظرین، نمک اور شہد ملا کر دانت صاف کریں، دانت چمک جائیں گے۔ جنہیں بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ گرم پانی سے چہرہ مت دھوئیں، جلد بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ چہرہ ہمیشہ نیم گرم پانی سے ہی دھویا کریں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے انسان کو نیند میٹھی آتی ہے۔ ناظرین، امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جائیں، مچھر کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کریں، بال ہمیشہ نرم اور خوبصورت رہیں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالیں۔ خالی پیٹ نہانے سے بڑھاپا جلدی حاوی نہیں ہوتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا زیادہ کھایا کریں۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر جھریوں والی جگہ پر لگائیں، اس سے جھریاں کم ہو جائیں گی۔ انڈوں کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریاں ظاہر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن جلدی کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 2 کھیرے کھائیں، فالج نہیں ہوگا۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈال کر جلائیں اور دیا دیر تک روشن رہے گا۔ ناظرین، الٹا مت سویا کریں کیونکہ اس سے دل کے کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔
اگر خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے 1 ٹماٹر کھا لیا کریں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ تنہا رہ لینا کسی برے ساتھی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کیا کریں، اس سے بال مضبوط اور چمکدار ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے روٹی کے ساتھ پیاز کھا لیا کریں۔ پانی میں لیمو ڈال کر پئیں کریں۔ ناظرین، دن میں 2 مرتبہ ہی کھانا کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی ضرور پئیں۔ کھجور کھائیں، یہ دل، جگر، گردوں اور کمر کو طاقت دیتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں بچے پیدا کر دے تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ صاف کیا کرو، کیونکہ کوڑا کرکٹ شیطان کی خواب گاہ ہوتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال کے قریب ہو اسے چقندر زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیز پڑھے تو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص مہینے میں 3 مرتبہ صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ شخص بہت سی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاتھوں پر دہی ملا کر کچھ دیر بعد دھو لیں تو اس سے ہاتھ چمک جائیں گے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورۃ الرحمن پڑھنے سے برکت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت اگر نمک زیادہ پڑ جائے تو کہتے ہیں اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کیا کریں۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے انسان کی یادداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے والوں کو سانس کی بیماریوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ ہمیشہ تیز ہو جاتا ہے۔ موٹاپا اور ٹانگوں کے کھچاؤ والے افراد چاول کم کھایا کریں۔ صبح کی دھوپ لینا موڈ کو بہتر بناتا ہے اور یہ ڈپریشن کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کنو کھانے سے پیٹ کی چربی ہمیشہ قابو میں رہتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو 1 منٹ تک تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پراٹھے اور سفید آٹے سے پرہیز کیا کریں۔ ناظرین، براؤن بریڈ استعمال کیا کریں۔ گردوں کی صحت کے لیے سونے سے پہلے پیشاب کر کے سو جایا کریں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو اس کے لیے گڑ کو استعمال کیا کریں۔ میتھی کی سبزی کھانے سے کمر درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ داڑھی میں کنگھی کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ چہرے کی رنگت صاف کرنے کے لیے
آلو ایلو ویرا بادام کے تیل اور وٹامن ای کا ماسک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق بہت زیادہ گرم چائے یا مشروبات پینے سے گلے کے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے نیم گرم مشروبات پینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی صورت میں شام کے وقت پالک کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ سیب باقاعدگی سے کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ ناظرین، باجرے کی روٹی معدے کی طاقت کے لیے مفید مانے جاتی ہے۔ چار مغز کا تیل سر پر لگانے سے سکون ملتا ہے، نیند اچھی آتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا سونا، پھل کھانا یا چائے پینا ڈاکٹروں کے نزدیک مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ نمک اور زیتون کا تیل ملا کر درد والی جگہ پر لگانے سے آرام مل سکتا ہے۔ قد بڑھانے کے لیے دودھ اور کھجور کا مشروب استعمال کیا جاتا ہے۔ خوف، گھبراہٹ اور دل کی تیز دھڑکن بادبان بہت زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کے لیے بادبان کا قہوہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ 2 کیلے تقریباً 90 منٹ کی سخت ورزش کے لیے جسمانی توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ گاجر جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، دودھ، کیلا اور گھی دبلا پن دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، دمہ اور کھانسی میں امرود بہت زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ بیماری کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے چقندر کا جوس استعمال کیا جاتا ہے۔ گلا خراب ہو تو پیاز کا رس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جوتوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کا رس مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ارک گلاب اور شہد بالوں میں لگانے سے بال نرم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اسٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے صابن میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں۔ کپڑوں پر زنگ کے داغ ہوں تو لسی سے دھونے کا ٹوٹکا آزمایا جاتا ہے۔ روزانہ دار چینی، شہد اور گرم پانی کا مشروب وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دانت کے درد میں دار چینی اور شہد کا پیسٹ لگانے کا گھریلو نسخہ مشہور ہے۔ صبح اٹھتے ہی فوراً تیز روشنی یا شور میں آنے کے بجائے چند منٹ آہستگی سے دن کو شروع کریں تاکہ جسم معمول کے مطابق بیدار ہو سکے۔ روزانہ کچھ دیر سیدھا بیٹھنے، اپنی نشست درست کرنے پر لازمی توجہ دیا کریں۔ اس سے جسمانی آرام ہمیشہ بہتر محسوس ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کھانے میں ذائقے کے ساتھ ساتھ سادگی بھی رکھیں۔ ہر وقت بہت بھاری کھانا ضروری نہیں ہوتا۔ گھر میں پودے رکھنا ماحول کو خوشگوار اور بہت زیادہ تازہ محسوس کرا سکتا ہے۔ اگر دن بھر ذہنی کام کرتے ہیں
تو مختصر وقفے لینا توجہ برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ناظرین، پانی آہستگی سے پینے کی عادت بعض لوگوں کے لیے زیادہ آرام دہ محسوس ہوتی ہے۔ روزانہ چند منٹ اپنی سانسوں پر توجہ دینا ذہنی سکون میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کو مسلسل اپنانا اکثر بڑے اہداف سے زیادہ دیر پا ثابت ہوتا ہے۔ اپنے کھانے میں تازہ اجزاء شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ معمول متنوع رہے۔ ناظرین، نیند کے وقت کے قریب بہت زیادہ اسکرین استعمال کرنا کم مفید سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار خاموشی میں چائے یا پانی پینا ذہن کو ہلکا محسوس کرا سکتا ہے۔ لمبے وقت ایک ہی جگہ پر بیٹھنے کی بجائے ہلکی جسمانی حرکت اپنے معمول میں شامل کریں۔ صبح کی نرم دھوپ میں چند منٹ گزارنا دن کا آغاز خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں بے مقصد جلد بازی کم کرنے کی کوشش کریں۔ کھانے کے دوران پانی اور گفتگو دونوں میں اعتدال رکھنا بہتر ماحول بنا سکتا ہے۔ اپنے کمرے کو صاف اور ہوادار رکھنا آرام کے احساس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ روزانہ کوئی ایک کام صرف اپنی خوشی کے لیے کریں، چاہے وہ مطالعہ ہو یا چہل قدمی۔ ذہنی دباؤ کے وقت فوری فیصلوں کے بجائے تھوڑا سا وقت لینا بہتر ہو سکتا ہے۔ ناشتے کو معمول کا حصہ بنائیں اور دن کی شروعات بغیر جلدی کے ساتھ کریں۔ جسمانی سرگرمیاں صرف ورزش نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہر بات پر رد عمل دینے کی بجائے کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا بھی سکون دیتا ہے۔ دیر تک بند کمرے میں رہنے کے بجائے تازہ ہوا میں وقت گزارا کریں۔ روزانہ اپنے لیے کوئی ایک حقیقت پسندانہ ہدف مقرر کریں۔ کھانے کی میز پر سکون اور مثبت ماحول برقرار رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ وقت پر آرام کرنا جسم اور ذہن دونوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی عادت سے فائدہ محسوس نہ ہو تو ضرورت کے مطابق بدلنے میں ہچکچاہٹ نہ رکھیں۔ دن میں تھوڑا وقت بغیر کسی اسکرین کے گزارنے کی کوشش کریں۔ اچھی گفتگو اور اچھا رویہ روزمرہ خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنے کے بجائے چھوٹے عملی قدم انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ صحت مند معمول وہ ہوتا ہے جسے لمبے عرصے تک آسانی سے جاری رکھا جا سکے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔